کھلا پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورت الروم۔ پچھلی سورت کا نام تھا سورت العنکبوت۔ میں دو قسم کا ربط عرض کیا کرتا ہوں، ایک تو سورت کے ناموں کا آپس میں تعلق اور ربط کیا ہے، اور دوسرا سورت کے مضامین کا آپس میں ربط کیا ہے۔ پہلے عرض کرتا ہوں اسمی ربط، سورت کے ناموں کا آپس میں ربط۔ پچھلی سورت العنکبوت میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قصص سے معلوم ہو گیا کہ انہوں نے مسئلہ توحید کی خاطر کتنی تکالیف اٹھائیں۔ اب فرمایا غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہے جیسے عنکبوت کا جالا، جس طرح عنکبوت کا جالا اس کو گرمی سردی آندھی طوفان سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح مشرک کو غیر اللہ کا سہارا بھی نہیں بچا سکتا۔ اگر تم اسی مسئلے پر پکے رہے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے تو میں اللہ ایسے تمہیں فتح دوں گا جیسے اہل روم کو میں اللہ نے فارسیوں پر فتح عطا فرمائی۔ یہ میں نے ناموں کا ربط عرض کر دیا۔ اب سورت العنکبوت اور سورت الروم کے مضامین کا ربط میں سورت الفرقان سے عرض کرنے لگا ہوں۔ سورت الفرقان میں اللہ کریم نے عقلی دلائل بیان کیے تھے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد سورت الشعراء آ گئی تھی، اس میں 7 نقلی دلیلیں 7 انبیاء کرام کے قصے بیان کیے تھے کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے یہی واعظ کیا تھا، جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچا لیا، جنہوں نے نہ مانا اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ سورت الشعراء کے بعد آ گئی سورت النمل۔ سورت النمل میں
اس دعوے پر دو اللہ نے علتیں اور دلیلیں بیان کی تھیں۔ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، کیوں؟ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو برکتیں دینے والا بھی صرف اللہ۔ وہاں 4 قصے بیان کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ سانپ مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ہدہد کہاں گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں پیغمبر عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ 2 قصے بیان کیے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا۔ ان دونوں انبیاء علیہ السلام نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ کو سمجھ کر، برکات دہندہ اسی کو مان کر اسی ہی کی عبادت اور غیبانہ پکار کرو۔ اس کے بعد آ گئی سورۃ القصص۔ سورۃ القصص میں فرمایا تھا کہ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں آئیں، آخر کار غلبہ انہی کو ملا۔ اور سورۃ العنکبوت میں فرمایا مومنو تم پر بھی اس مسئلے کی وجہ سے تکلیفیں اور امتحان آئیں گے۔ اب آ گئی سورۃ الروم۔ سورۃ الروم میں فرمایا کہ تم نے تکلیفوں کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا تو بالآخر غلبہ تمہیں نصیب ہوگا، جیسے میں اللہ کریم نے روم والوں کو غلبہ عطا کیا تھا۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں سامنے حاشیے پر چھوٹا چھوٹا سا، البشارت بالنصرت، البشارت بالنصرہ، اللہ مدد کی خوشخبری دے رہا ہے۔ سورت کا خلاصہ ذرا آپ پہلے جگہ نکال لیں۔ آیت کا نمبر ہے 47۔ وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آیت مکمل ہو رہی ہے 46 کے بعد 370۔ میں آخری حصہ تلاوت کر رہا ہوں اس آیت مبارکہ کا، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں انگلی رکھیں سارے دوست اور سورت کی بالکل آخری آیت دیکھیں، سورت مکمل ہو رہی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ اب سورت کی ابتدا دیکھیں، درمیان دیکھیں، آخر دیکھیں۔ 3 جگہ اللہ کریم نے نصرت کا وعدہ کیا۔ سورت کی ابتدا دیکھیں، غلبت الروم سے شروع ہوئی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ اللہ کریم کا وعدہ ہے، اللہ تمہاری امداد کرے گا۔ ایک پھر جو آیت نمبر 47 ہم نے دیکھی تھی، کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے ذمے لازم ہے ایمانداروں کی امداد کرنا۔ اور سورت کے آخر پر فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اللہ امداد کرے گا۔ 3 جگہ اللہ نے اس سورت میں اپنی نصرت کا وعدہ کیا۔ سورت کی ابتدا میں آیت نمبر 47 میں، اور پھر بالکل سورت کے آخر میں اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم اسی مسئلہ توحید پر پکے رہے، اللہ تمہاری امداد کرے گا جیسے اللہ نے رومیوں کی امداد کی۔ اب آیت نمبر 30 دیکھیں، پہلے آیت نمبر 17 دیکھ لیں۔ 17 نمبر، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، صفحہ بیٹا 366، آیت نمبر 17-16 کے بعد فَسُبْحَانَ اللَّهِ، ایک دفعہ توحید کا ذکر آیا۔ اب ذرا آیت نمبر دیکھیے 43، 30 دیکھیے اور 43 دونوں دیکھنی ہے۔ 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، 369، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین توحید کے لیے سیدھا رکھیے۔ آیت نمبر 47 دیکھیے، یہ بلکہ 43 ہے،
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. بیٹا صفحہ بتاؤ. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ. 3 مرتبہ دعوی توحید کا ذکر کیا. سبحان اللہ حین تمسون، اقیم وجہک للدین حنیفا، فاقیم وجہک للدین القیم. جس مسئلہ توحید کی وجہ سے فتح ملنی ہے 3 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. میں عرض کروں گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ. 13 عقلی دلائل آئے ہیں، امور ثلاثہ بیان ہوں گے. شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو، یہ باتیں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. سارے ساتھی میری طرف دیکھیں، مستورات بھی غور کریں. میں پہلے آپ کو قصہ سناتا ہوں، اس قصے پر سورت کو سمجھنا موقوف ہے. اب احباب نیچے نہ دیکھیے. قصہ یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 7واں سال تھا. 2 بڑی عظیم سلطنتیں تھیں اس دور میں. ایک سلطنت تھی روم کی، جس کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا، اور دوسری بڑی سلطنت تھی ایران اور فارس کی، اس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا. یہ گویا کہ دنیا کے اندر 2 بڑی بادشاہتیں تھیں. آپس میں ان کی بڑی سخت مخالفت اور ٹکر تھی. جیسے ہمارے دور میں رشیا اور امریکہ، خیر سپر پاور تھی دونوں، تو باقی جتنے دنیا میں چھوٹے چھوٹے ملک تھے وہ کسی نہ کسی ایک بادشاہی کے ساتھ وابستہ تھے. کوئی روم کے گروپ میں اور کوئی کسرا کے گروپ میں. جو روم والے تھے یہ عیسائی تھے. بڑی دھیان سے آپ نے بات سنی ہے، سورت سمجھنا اسی پر موقوف ہے. روم والے عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، مشرک. لیکن یہ ہے کہ کم از کم آسمانی کتاب انجیل شریف کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے. اور جو ایران والے فارسی تھے یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، مجوسی تھے. مشرکین مکہ ان کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھیں، گویا کہ وہ اس گروپ میں شامل تھے یوں کہہ لیں. اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں. چلو مشرک تو دونوں ہیں، لیکن روم والے کم از کم کسی آسمانی کتاب اور آسمانی دین کا نام تو لیتے ہیں. اللہ کی قدرت، آپس میں ان کی جنگیں تو چلتی رہتی تھیں، لیکن 7 نبوی کو ان کی آپس میں جنگ ہوئی. ازر و عاد اور بصرہ یہ 2 شہر ہیں، ان کے درمیان فارس اور روم والوں کی بڑی شدید جنگ ہوئی. اور اس میں رومیوں کو اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ گویا کہ صدیوں تک ان کے سنبھلنے کا امکان ہی نہ رہا. کسرا کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی جو فارس کا بادشاہ تھا. اللہ کریم نے یہ سورت نازل کر دی. فرمایا چند سالوں کے اندر رومی پھر فارسیوں پر غالب آ جائیں گے. اور اگر آپ احباب نے میرے جملے پر غور کیا ہو، یہ تفسیروں میں لکھا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ صدیوں تک رومیوں کے دوبارہ ابھرنے کا امکان ہی نہیں تھا، اتنی سخت ان کو مار پڑی. اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑا مشرک سردار تھا ابی بن خلف، اس کے ساتھ شرط لگا لی. اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں ہوا تھا، اور شرط یہ لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی پھر فارسیوں پر غالب آ جائیں گے. 10 اونٹ شرط لگ گئے. اگر 3 سالوں کے اندر رومی غالب نہ آئے تو میں حضرت ابو بکر آپ کو 10 اونٹ دوں گا، اور اگر رومی غالب آ گئے 10 اونٹ آپ کو دینے پڑیں گے. یہ شرط لگانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ واقعہ سنایا کہ میں نے ابی کے ساتھ شرط لگائی ہے 3 سال کی اور 10 اونٹوں کی. آپ نے فرمایا او ہو، قرآن مجید میں ہے فی بضع سنین. آپ نے فرمایا بضع کہتے ہیں 3 سے لے کر 9 سال تک کو.
تو اب 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر کسی سال بھی رومیوں کو فتح مل سکتی ہے۔ آپ ابئی کے بعد دوبارہ جائیں اور اس کو کہیں کہ میں سال بھی بڑھاتا ہوں اور اونٹ بھی زیادہ کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر پہنچے، ابئی کو کہا کہ جی وہ سال بڑھانے ہیں اور اونٹ بھی، اس نے کہا بالکل، یہ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے ویسے کوئی۔ ابئی نے شاید کہا ہوگا تو صدیوں کی شرط لگا لیں، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ابئی نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وقت مقرر ہو گیا 10 سال اور اونٹ مقرر ہو گئے 100، بلکہ 9 سال شرط لگ گئی۔ اللہ کی شان، 7 نبوی کا یہ واقعہ ہے، نبوت کا 7واں سال تھا اور 6 سال مزید گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔ اللہ کریم نے 6 سال کی مدت میں رومیوں کو دوبارہ غلبہ عطا کیا، پھر آپس میں جنگ ہوئی اور فارس والوں کو اتنی مار پڑی کہ پچھلی ساری کسر نکل گئی، رومیوں کو فتح مل گئی۔ اور اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے کہ جس دن رومیوں کو فتح ملی فارس پر، یہ وہی دن تھا جب بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو اللہ نے مشرکین مکہ پر فتح نصیب فرمائی۔ دونوں دن اکٹھے ہو گئے تو مسلمانوں کے لیے 2 خوشیاں جمع ہو گئیں، ایک خوشی کہ رومیوں کو فتح مل گئی اور اسی دن دوسری خوشی کہ صحابہ کرام کو فتح مل گئی۔ 70 مشرکین کے سردار بدر کے میدان میں مارے گئے اور 70 بڑے بڑے وڈیرے اور سردار پکڑے گئے، 2 خوشیاں جمع ہو گئیں۔ ابئی جو تھا نا، وہ مشرک سردار، وہ مر چکا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ اس کے بیٹوں سے وصول کیے۔ اب جب 100 اونٹ وصول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے نا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو، یہ مال سہت ہے، سہت قرآن میں ذکر آئے گا، میں وہاں عرض کروں گا۔ تو سماؤن للکذب اکالون للسہت، یہ سہت ہے، یہ مال صدیق اکبر کی شان کے مناسب نہیں ہے۔ صدیق اکبر وہ 100 اونٹ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیے، یہ واقعہ ہے۔ اب دیکھیں میں سورت کو حل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ ان کا معنی اللہ کریم بہتر جانتا ہے، اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی۔ عرض کیا ہے ازروات اور بصرہ، ان 2 شہروں کے درمیان جنگ ہوئی اور رومی مغلوب ہو گئے۔ یہ بشارت ہے، آزمائشیں جب پوری ہو جائیں گی آخر میں اللہ فتح دے گا۔ غلبت الروم فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی، روم والے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں۔ فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین سے کیا مراد ہے؟ فارس کی نسبت، ایران کی نسبت روم جو ہے یہ زیادہ قریب تھا مکہ مکرمہ کے، اس لیے اللہ نے فرمایا قریب کی سرزمین۔ فی ادنی الارض، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں۔ جو زمین فارس کی نسبت روم مکہ شریف کے زیادہ قریب ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد، غَلَبِهِمْ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں یہ مصدر ہے، مبنی للمفعول ہے، مفعول والا معنی کرنا ہے۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور وہ رومی اپنے مغلوب ہو جانے کے بعد سَيَغْلِبُونَ، ان قریب غالب ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے، آئندہ کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان قریب مغلوب ہوں گے، ان قریب غالب ہوں گے رومی، لیکن غالب کتنے سالوں میں ہوں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں۔ میں نے عرض کیا بضع 3 سے لے کر 9 تک کو کہتے ہیں۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کے قبضے میں ہے الامر، سارا معاملہ، غالب کرنے والا اور مغلوب کرنے والا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کے قبضے میں ہے۔
من قبلو اس سے پہلے بھی و من بعد اور اس کے بعد بھی، مغلوبیت سے پہلے بھی مغلوبیت کے بعد بھی، سارا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب چاہے کسی کو مغلوب کر دے، جب چاہے کسی کو غالب کر دے، سارا معاملہ اور اختیار اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن خوش ہو جائیں گے ایماندار، ایماندار خوش ہو جائیں گے۔ اور خوشی واقعی نصیب ہوئی بھی صحیح، رومیوں کو بھی فتح مل گئی اور اسی دن بدر کے میدان میں صحابہ کو بھی فتح مل گئی۔ بِالنَّصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ نصرت ہوتی ہے دو قسم، اللہ نے دو قسم کی نصرت کی۔ میرے طرح دیکھیے، میں جملہ عرض کروں، ایک قولی نصرت زبانی اور ایک پریکٹیکل فعلی نصرت، اللہ نے دونوں کی۔ قولی نصرت صحابہ خوش ہو گئے، ہاں جی رومیوں کو فتح ملی ہے کہ نہیں ملی، کیسے رومی کامیاب ہو گئے۔ اور عملی طور پر بھی اللہ نے فتح دی کہ مشرکین مکہ بدر کے میدان میں مغلوب ہو گئے، صحابہ کرام غالب ہو گئے۔ پریکٹیکل بھی اللہ نے صحابہ کو فتح نصیب کی۔ ینصر من یشاء، اللہ کریم مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ اللہ کریم زبردست ہے، زبردست العزیز، کفار کو قولاً اور فعلاً مغلوب کرے گا۔ قولی طور پر بھی مغلوب، صحابہ کرام خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں کیسے فتح مل گئی ہے ہمیں بھی اور رومیوں کو بھی۔ اور کفار کو اللہ کریم الرحیم رحم کرنے والا ہے، اللہ مسلمانوں کو غالب کرے گا، کفار کو مغلوب کرے گا، وہ زبردست ہے۔ وعد اللہ، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، وعد اللہ اصل میں عبارت تھی وعدہم اللہ وعدن، عبارت تھی وعدہم اللہ وعدن، فعل اس کا حذف کر دیا۔ وعد اللہ، وعدہ کی اللہ کریم نے ان سے وعدہ کرنا، یہ اللہ کریم کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، نہیں خلاف کیا کرتا اللہ کریم اپنے وعدے کے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ ظاہری اسباب دیکھتے ہیں۔ اب بظاہر اسباب تو نہیں تھے کہ رومیوں کو صدیوں تک فتح مل سکتی، لوگوں کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ مولانا اب خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ نے دو پیشین گوئیاں کی تھیں۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز مومن خوش ہوں گے۔ ایک پیشین گوئی کہ رومی غالب آئیں گے، اور دوسری پیشین گوئی کہ مشرکین پر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اللہ نے دونوں پیشین گوئیاں پوری کر دی، دونوں وعدے پورے کر دیے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، ظاہری اسباب پر نظر کرتے ہیں۔ وعد اللہ، میں آپ کو فرق عرض کر دوں، قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، ایک وعد آیا ہے اور دوسرا وعید آیا ہے۔ وعید ڈراوے کو کہتے ہیں، وعدہ کہتے ہیں کسی مفید چیز کی واقع ہونے سے پہلے خبر دے دینا۔ وعدہ کسی فائدہ مند چیز کی اس کے واقع ہونے سے پہلے خبر دے دیں، یہ اچھا کام ہوگا۔ اب تو میں نے آسان لفظ بولے، یہ ہے وعدہ۔ اور وعید کہتے ہیں کسی نقصان والے کام کی پہلے خبر دے دینا، یہ مصیبت آئے گی، یہ عذاب ہوگا، یہ پکڑ ہوگی، آگ میں جلنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں وعید۔ فائدہ مند کام کی پہلے خبر دے دینا یہ ہے وعدہ، اور نقصان دہ کام کی خبر پہلے دے دینا اس کو کہتے ہیں وعید۔ تو یہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ نے ایک فائدہ مند کام کی پہلے سے خبر دے دی۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، نہیں خلاف کیا کرتا اللہ اپنے وعدے کے۔ روم کی فتح کا وعدہ بھی کیا اور مسلمانوں کی فتح کا وعدہ بھی کیا، بدر میں اللہ کریم نے وعدہ پورا کر دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، فرمایا جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا،
علماء کے لیے عرض کرتا ہوں یہ ظاہراً یہ تنوین جو ہے یہ حکارت کے لیے ہے۔ جانتے ہیں زہری ٹیپ ٹاپ دنیا کی زندگی میں سے، لوگ دنیا کی زہری زندگی کی ٹیپ ٹاپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جس کا غلبہ دیکھے نا کہتے ہیں اللہ اس پر بڑا راضی ہے، مال دولت دیکھے نا اللہ اس پر بڑا راضی ہے، کوٹھیاں اور جائیداد دیکھے نا اللہ، زہر دنیا پر نظر ہے ان کی، لوگوں کی حقیقت کو نہیں دیکھتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، جانتے ہیں معمولی جو زہری ٹیپ ٹاپ ہے دنیا کی زندگی میں سے، اور وہ آخرت سے ہم غافلون بے خبر ہونے والے ہیں۔ مشرکین دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی تیاری بھی ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، پھر اللہ کریم نے ڈانٹا کیا نہیں انہوں نے غور فکر کیا اپنے دلوں میں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں اپنے دلوں میں انہوں نے غور فکر نہیں کیا، کیا ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ آسمان و زمین دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے آسمان و زمین کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائے، اللہ نے آسمان و زمین کسی ہستی کے لیے نہیں بنائے۔ میں نے سورۃ الطلاق کی آیت آپ کو دکھائی تھی، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں سارے احباب، 28واں پارہ اور سورۃ الطلاق بالکل آخری آیت ہے، آیت نمبر 12۔ بیٹا صفحہ بتاؤ، 507 507۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا، اللہ نے یہ کائنات حضور کے لیے بنائی ہے۔ عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جہان بنا ہے، یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو جہان نہ ہوتا، لوگوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جہان بنا ہے۔ قرآن نے سارے جھگڑوں کا حل پیش کر دیا۔ اللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین میں سے ان جیسی اللہ کریم نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اترتا رہتا ہے حکم اللہ کا ان کے درمیان، اب بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو وغیرہ وغیرہ، حکم بھی نازل ہو رہا ہے، کسی کو صحت ملے، کسی کو زندگی، کسی کو موت، حکم بھی نازل ہو رہا ہے آسمان و زمین کے درمیان۔ اللہ نے 7 آسمان کیوں بنائے، 7 زمینیں کیوں بنائیں؟ لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 2، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اس لیے اللہ نے 7 آسمان 7 زمین بنائے، جہان چلایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یقیناً اللہ اس نے گھیرا کیا ہوا ہے ہر چیز کا، علم کے لحاظ سے کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اپنی قدرت اور اپنا علم منوانے کے لیے اللہ نے یہ جہان بنایا۔ اب دیکھیں عقیدے لوگوں نے کیا اختیار کر لیے اور اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کی اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق باظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اللہ نے جہان بنائے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اور وقت مقرر تک، قیامت بھی آئے گی، قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا، ایک وقت مقرر تک اللہ کریم نے یہ سارا جہان بنایا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور یقیناً بہت سارے لوگوں میں سے اپنے پروردگار کی ملاقات کا البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں، عیش کرو مزے کرو، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے، چھوڑو۔ حالانکہ قیامت آئے گی، حساب کتاب کے لیے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہوگا۔
اولم یسیرو تخویف دنیاوی، دنیا کا ڈراوا، کیا نہیں چلے پھر یہ زمین کے اندر، فینظروا غرض سیر، کیوں چلتے پھرتے اس غرض سے، پس دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ ذرا چل پھر کر دیکھیں نا پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ کانوا اشد منہم قوہ، کیفیت اس کی یہ تھی کہ تھے وہ بہت مضبوط، منہم ان مشرکین مکہ سے۔ مولانا معنی پر غور کیجئے، پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ کانوا اشد منہم، وہ تھے بڑے مضبوط، منہم ان موجودہ مشرکین سے، قوتاً طاقت میں۔ پہلے لوگ طاقت میں بڑے مضبوط تھے، بدنی طاقت ایک۔ نمبر دو، مسار الارض، خوب کاشتکاری کی تھی انہوں نے زمین میں، یہ مالی قوت ہے۔ جسمانی قوت بھی بڑی تھی، زمین میں بڑی کاشتکاری کی انہوں نے، ہل چلائے، فصلیں یہ وہ۔ نمبر تین، وَعَمَرُوهَا، اور آباد کیا تھا انہوں نے اس زمین کو، اکثر مما امروہا، بہت زیادہ اس سے جو ان مشرکین نے زمین کو آباد کیا ہے۔ جو انہوں نے مکان اور کوٹھیاں اور بلڈنگیں بنائی ہیں نا، انہوں نے اس سے زیادہ اب بلڈنگیں اور کوٹھیاں اور بنگلے بنائے تھے۔ اب تین قسم کی طاقتیں مولانا آ گئی، آیت کو دیکھنا۔ قوتاً، جسمانی طاقت میں وہ زیادہ تھے، اسار الارض، مالی طاقت میں زیادہ تھے، خوب کاش کیا تھا انہوں نے زمین میں، اور نمبر تین، مکانی طاقت میں زیادہ تھے، بڑی عالی شان بلڈنگیں کوٹھیاں انہوں نے بنائی تھیں، سامان اور مکانات بڑے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول صاف صاف دلیلیں کے ساتھ، صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے نہ مانا، تباہ و برباد ہو گئے۔ جسمانی قوت والے، مالی قوت والے، مکانوں کی قوت والے، ان کو میں نے نہیں چھوڑا، تم موجودہ مشرکین کس بات کی مولی ہو۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، دنیاوی حالت بس نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر، یہ جو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اللہ کریم نے ظلم نہیں کیا۔ میں نے جملہ کل یا پرسوں آپ کو سنایا تھا، اللہ ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے، اور کہا تھا میاں علی دے لوگاں ہکو گل پکائیو، یہ ظلم خدا دا، اللہ یعوذ باللہ، یہ تو کفریہ کلمہ ہے۔ عورتیں بیٹھتے جی اللہ سارے تے ظلم بسایا ہے، اللہ ظلم کیتا ہے، کفریہ کلمہ ہے یہ۔ انسان مرتد ہو جاتے ہیں اگر مسلمان ایماندار ہے تو یہ کلمہ کہنے سے، جو اللہ کو ظالم کہے گا اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ فما کان اللہ، افسوس ہے دین نہیں سکھا لوگاں، ارمان ہے دنیا میں بڑے ماہر، دین نہیں سکھا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، دنیاوی حالت اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، پس نہیں تو اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر۔ حقیقت تو حقیقت رہ گئی، اللہ صورتاً ظلم بھی نہیں کرتا۔ صورتاً ظلم کا مطلب یہ اللہ پیغمبر نہ بھیجے اور عذاب دے دے، یوں نہیں کرتا۔ سورت بنی اسرائیل دیکھیں جی، 15واں پارہ، حافظ جی نمبر آپ نے بتانا ہے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 15، صفحہ بیٹا بتاؤ، صفحہ 256، صفحہ 256، یہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اب میں معنی کرتا ہوں، من اہتدی، جو بندہ ہدایت پا گیا، فإنما یہتدی لنفسہ، پکی بات ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی جان کے فائدے کے لیے، ومن ضل، اور جو بندہ گمراہ ہو گیا، فإنما یضل علیہا، پکی بات ہے گمراہ ہو رہا ہے اپنے خلاف۔
علا ضرر کے لیے ہوتا ہے، نقصان کے لیے علیہا اپنا نقصان ہے۔ وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہمارا قانون یہ ہے نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، ایک بندے کے گناہوں کا بوجھ دوسرا بندہ نہیں اٹھائے گا۔ آگے دوسرا قانون بھی سنو، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے، حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ بھیج دیں ہم کوئی پیغمبر۔ ہم پیغمبر بھیجتے ہیں، وہ آ کر بتاتا ہے، لوگ نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، خلاصہ یہ نکلا پھر اللہ حجت پوری کرنے کے بعد تباہ کرتا ہے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ سَبَقَ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، پس نہیں تھا اللہ کریم کے ظلم کرتا ان پر، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے، خود انہوں نے عذاب والے اسباب کٹھے کیے، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا۔ مولانا 17واں پارہ سورۃ الانبیاء اور دوسرا رکوع ہے، وَكَمْ كَسَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، 291 صفحہ، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، وَكَمْ كَسَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، آیت نمبر 10 کے بعد 11، وَكَمْ كَسَبْنَا، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، جس طرح چکی میں دانہ ڈالو اور چکی گھومتی ہے اور دانے کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قسمنا، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ وَكَمْ كَسَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں، كَانَتْ ظَالِمَةً، وہ ظلم کرنے والی تھی۔ علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، بستیوں کو تو اللہ نے نہیں پیسا، ان کو تو تباہ نہیں کیا، بستی والوں کو کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ذکر مکان، ارادہ مکین، ذکر جگہ کا ہے، مراد جگہ والے ہیں۔ وَكَمْ كَسَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی پیس ڈالی ہم نے بستیاں تھیں وہ ظلم کرنے والی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پیدا کی ہم نے ان کے بعد قومیں اور، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، پر جب کہ محسوس کیا انہوں نے ہمارا عذاب، إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، پس فوراً وہ اس سے بھاگنے لگ گئے، عذاب آتے دیکھا بھاگے۔ اللہ نے فرمایا لا ترغبوا، بھاگو نہیں، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا بھاگو نہیں، ورجعوا، واپس لوٹو نا، الی ما اترفتم فی، ان نعمتوں کی طرف واپس لوٹو نا جن میں تم عیش دیے گئے تھے، اترف تم عیش دیے گئے تھے تم، جن میں مستیاں کرتے تھے، کیوں چھوڑ کر بھاگ یہ رہے ہو، وَمَسَاكِنِكُمْ، اپنی رہائش گاہوں کی طرف واپس لوٹونا، بنگلے اور کوٹھیوں کی طرف واپس لوٹونا، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم کوئی مشورہ پوچھے جاؤ، میں اللہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مولانا؟ میں نے اصطلاحات میں یہ مقام عرض کیا تھا، تخویف دنیاوی، دنیا کے ڈراوے میں، وہاں میں نے جملہ سنایا تھا، پھر سناتا ہوں، کسی غریب مسکین بندے پر کوئی مصیبت آئے نا تو وہ بڑے ملک صاحب، خان صاحب، سردار صاحب کے پاس جاتا ہے، خان صاحب آپ مجھے مشورہ دیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے تو پولیس نے بلا لیا، تھانے والے کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے مشورہ دیں، یہ فلاں جھگڑا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان سے مذاق کیا، کوٹھیاں چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو، اپنی کوٹھیوں اور اپنے مہمان خانوں میں۔ پنجابی والے کہتے ہیں سرگودھے کا علاقہ اور یہ دارا، بڑا بڑا ڈیرا اور دارا، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی بیٹھکیں، واپس آؤ نا، میں اللہ بھی تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے لوگ مشورے کرتے تھے، یہ اللہ نے ان سے مذاق کیا۔
قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، انہوں نے چیخیں ماری کہنے لگے ہائے ہماری بد نصیبی، اے ہماری بدبختی، انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظالم تھے فما زالت تلک دعواہم، ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ کر دیا ہم نے ان کو جڑ سے کٹے ہوئے، خامدین انگاروں کی طرح بجھے ہوئے، بجھا کر رکھ دیا، جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ میں موہنجو دڑو پہنچا، لاڑکانہ کے قریب ہے، 25-30 کلومیٹر۔ حیران ہو گئے، ویران جگہ پڑی ہیں، پتہ نہیں یہ کون لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4000 سال پہلے۔ میں سبی اور ڈاڈر سے آگے پہنچا مہر گڑھ، عیسیٰ علیہ السلام سے 7000 سال پہلے کے یہ لوگ تھے۔ ویران کھنڈرات کھڑے ہیں، کیا پتہ یہ کون لوگ تھے، اللہ نے مٹا کر رکھ دیا۔ او مولانا، فما کان اللہ لیظلمہم، دنیاوی حالت نہیں تھا اللہ کریم کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ سارے انہوں نے عذاب والے اسباب کٹھے کر لیے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، یہ اخروی حالت، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساءوا جنہوں نے برائی کی تھی، جنہوں نے برائی کی تھی ان کا انجام ہوا کیا ہوا؟ سوا، سخت برا انجام ہوا ان کا، سخت سزا ان کو ملی۔ دنیا میں بھی پکڑے گئے، اللہ نے تباہ کیا، آخرت میں بھی بچ نہیں سکیں گے۔ پھر مانا کرتا ہوں مولانا عاقبۃ الذین اساءوا، اسوا یہ اسم مؤخر ہے، اور عاقبۃ الذین یہ کانا کی خبر مقدم ہے، علماء کے لیے عرض کرتا ہوں۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی تھی، کیا ہوا؟ سوا، برا، سخت سزا ان کو ملی۔ ان کذبوا بآیات اللہ، رسوائی کا پہلا سبب، کیوں اللہ نے ان کو رسوا کیا، کیوں ان کا برا انجام ہوا؟ نمبر 1 وجہ، ان کذبوا بآیات اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، ان کذبوا اصل میں تھا بے ان کذبوا۔ ان کذبوا کیا تھا بیٹا؟ بے ان کذبوا، با سببیہ ہے، یا لام تعلیلیہ مقدر ہے، ان کذبوا لئن کذبوا۔ کیوں یہ رسوائی والا انجام ہوا؟ بے ان کذبوا لئن کذبوا، اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا۔ مقام حل ہو گئی ہے، یہ 7 عبارت بھی آپ کو حل کر دی ہے۔ ان کا برا انجام کیوں ہوا؟ ایک سبب ان کذبوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیتوں کو۔ وکانوا، دوسرا سبب کیوں رسوا ہوئے، کیوں برا ان کا معاملہ ہوا۔ وکانوا بہا یستہزئون، اور اس سے بڑھ کر وہ ان آیتوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ کانوا بہا، ہا ضمیر آیات کی طرف جا رہی ہے، ان آیات کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ مولانا ایک ہوتا ہے تکذیب کرنا، جھٹلانا، بھائی ظفر سنا ہے، کسی نے مسئلہ سنا، میں نہیں مانتا، جاؤ، یہ ہے جھٹلانا۔ ایک ہوتا ہے استہزاء، خالی جھٹلائے، میں نہیں مانتا بھائی یہ غلط ہے مسئلہ، الٹا مذاق شروع کر دیا، ہاں بڑے آ گئے جی، سارے مسئلے میں سنی ودا، بڑے مسئلے چاہیے ودے ہو، ساگو من اپنا کام کر۔ ایک ہوتا ہے جھٹلانا اور اس سے بڑھ کر مذاق کرنا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو خالی جھٹلایا نہیں تھا، الٹا مذاق بھی کیا تھا، اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ سبحان اللہ۔ پہلی عقلی دلیل برائے ثبوت قیامت، قیامت آئے گی، ان کو قیامت میں عذاب ہونا ہے۔ اب قیامت کو ثابت کرنے کے لیے عقلی دلیل، اللہ یبدأ الخلق، اللہ کریم پہلی بار پیدا کرتے ہیں مخلوق کو، الخلق، خلق بمعنی مخلوق،
सुम्मा युईदुहु, फिर लौटाएगा अल्लाह करीम उसको। इब्तिदान पैदा कर सकता है तो दोबारा भी पैदा करने पर कादिर है। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर अल्लाह ही की तरफ तुम लौटाए जाओगे हिसाब व किताब के लिए। अल्लाह ने पहली बार पैदा किया है, दोबारा भी पैदा करने पर कादिर है। सूरत यासीन मुकम्मल हो रही है, बिल्कुल आखिरी 3-4 आयात। 23वां पारा। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइदा हुवा खसीमुम मुबीन। 402 सफ़ा, आयत नंबर 77। अवलम यरल इंसान, क्या इंसान ने देखा नहीं, यानी सोचा नहीं इंसान ने, यकीनन पैदा किया हमने उस इंसान को मिन नुत्फतिन, पानी के एक नापाक कतरे से, फइदा हुवा खसीमुम मुबीन, पर फौरन वो झगड़ालू है साफ साफ। गंदे पानी की पैदावार में अल्लाह की तौहीद के बारे में झगड़े करने वाला बन गया। वज़रबलना मसलन वनसिया खल्का, और बयान करते इंसान हमारे लिए मिसालें और भूल गया अपनी पैदाइश को। अपनी पैदाइश इंसान को याद नहीं है, हमारे लिए मिसालें बयान करता है, बातें बनाता है। कैसे? क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, इंसान कहता है कौन जिंदा करेगा हड्डियों को, वहिय रमीम, हालांकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी। अर्ज किया था, एक काफिर हुजूर की खिदमत में आया और उसने कब्रिस्तान से किसी मुर्दे की पुरानी बोसीदा हड्डी उठाई हुई थी। आपके सामने आकर ना ऐसे हड्डी को किया ना उंगलियों के साथ मसला, तो वो रेजा रेजा होकर गिरने लगी। और उस काफिर ने कहा, मैं युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को हालांकि वो बोसीदा हो चुकी होंगी। कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, युह्यिहा, जिंदा करेगा उन हड्डियों को, अल्लज़ी, वो अल्लाह, अनशअ व नमरा, जिसने पैदा किया था उनको पहली बार। आओ जी, वयौम तक़ूमुस्साआ, ये तख़वीफ़ उखरवी आ गई मुजरिमीन के लिए, आखिरत का डरावा। जिस रोज़ कायम होगी क़यामत, युबलिसुल मुजरिमून, सारी उम्मीदें तोड़ बैठेंगे मुजरिम लोग। इबलास कहते हैं हर किस्म की खैर से ना उम्मीद होना। युबलिसु अबलसा युबलिसु इबलास, हर किस्म की खैर से ना उम्मीद होना, और न इसी से इबलीस है। सुन रहे हो? इबलीस हर किस्म की खैर से महरूम, हर किस्म की भलाई से महरूम। युबलिसुल मुजरिमून, आस तोड़ बैठेंगे मुजरिम लोग। अल मुजरिमून अल मुशरिकून, अल्लामा नस्वी मदारिक वाले ने माना किया सबसे बड़ा जुर्म शिरक है। जब क़यामत कायम होगी, मुजरिम लोग, मुशरिक लोग सारी उम्मीदें तोड़ बैठेंगे। मेरी तरफ देखें तो एक जुमला छोटा सा अर्ज करूं। दुनिया में मुशरिकीन जितने नेक आमाल करते रहे, क़यामत में उनका कोई सवाब नहीं मिलेगा। जिनको दुनिया में सफारशी समझा था, ये क़यामत में हमें छुड़ाएंगे, जान हमारी बचाएंगे, हमारे हाथ में हाथ दे दो, हम ठोकर लगाएंगे, तुम जन्नत चले जाओगे, बंदा उसका मुरीद बन गया। बस पीर जाने ते अल्लाह जाने, पीर जाने ते जन्नत जाने। क़यामत में जब नेक अमाल का बदला नहीं मिलेगा, मुशरिकीन के सारे नेक अमाल दुनिया में बर्बाद, और जिनको सफारशी समझा था वो काम नहीं आएंगे, सारी मुशरिकीन की उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम, सुभान अल्लाह, नफी शफात कारी, अल्लाह से कोई मनवा कर इनकी जान छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। वलम यकुल्लहुम मिन शुरकाइहिम, और नहीं होंगे इनके लिए इनके शरीकों में से शफा, कोई सफारिश करने वाले। जिनको दुनिया के अंदर समझा था ये हमारी सफारिश करेंगे, इनके शरीकों में से कोई भी शफा, सफारिश करने वाले नहीं होंगे। क़यामत के साबित करने के बाद अब मुजरिमीन और मोमिनीन का हाल बयान किया। जो मुजरिम हैं उनका कोई सफारिशी नहीं होगा। वकानू, बस मैंने सबक रोक दिया, साथी मेरी तरफ देखें। मुशरिक होते हैं 3 किस्म, मुशरिक होते हैं 3 किस्म। एक वो होते हैं जो कहते हैं ये कर देते हैं,
آپ لفظ یاد تو کریں بھائی، شعیب لفظ یاد تو کرو بھائی، کر دیتے ہیں۔ دوسرے مشرک کہتے ہیں نہ نہ نہ، کر نہیں دیتے، کروا دیتے ہیں۔ تیسرے مشرک نہ نہیں، کر نہیں دیتے، کروا نہیں دیتے، خالی سن کر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، کر دیتے ہیں، کروا دیتے ہیں، سن کر آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی تعبیر میں بیان کیا کرتا ہوں، شہزور مشرک جو کہتے ہیں کر دیتے ہیں، شہزور مشرک جو کہتے ہیں یہ کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں، ڈوبتی کشتیاں پار لگا دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہوتے ہیں کمزور مشرک، کہتے ہیں نا کر نہیں دیتے، کروا دیتے ہیں۔ اور تیسرے ہوتے ہیں چور مشرک جو کہتے ہیں نا خالی سن کر آگے ہماری سفارش اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب تعبیر تو میری ہے، کئی خطیب میری نقل کر کے نا یہ باتیں بیان کرتے ہیں، نام میرا نہیں لیتے، عجیب بات یہ ہے نا۔ اچھا آپ نے غور کیا ہے بھائی، اتنا ہمارے دن گزر چکے، میں جس استاد محترم کی بات نقل کرتا ہوں تو نام لیتا ہوں ان کا، فلاں استاد نے یہ پڑھایا، فلاں استاد نے یہ بیان کیا۔ خطیب میری یہ تقریریں یاد کر کے وہ سونے دن میرا نام نہیں گن دے، عجیب گل ہے نا۔ خیر چلو، مجھے تو ثواب ہوگا۔ شہزور مشرک، کمزور مشرک اور چور مشرک۔ ورم یکن لہم من شرکائہم شفعاء، نہیں ہوں گے واسطے ان کے شریکوں میں سے سفارش کرنے والے۔ وکانوا بشرکائہم کافرین، اور خود یہ مشرک اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ میری طرف دیکھیں، میں نے حوالہ کھولنا ہے لیکن پہلے میں ایک جملہ آپ دوستوں کو سنا دوں۔ ہاں نہ میں مجھے کون ساتھی جواب دے گا، میں اس کے لیے دعا کروں، اللہ اس کو آگے قرآن بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مشرکین جتنے نیک اعمال آج دنیا میں کر رہے ہیں، قیامت میں ان کو ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آج جن کو سفارشی سمجھا ہوا ہے کہ یہ قیامت میں ہمیں چھڑا لیں گے، قیامت میں ان کے سفارشی جو یہ بنا رہے ہیں ان کو چھڑا لیں گے؟ نہیں چھڑیں، نہ نیک اعمال کام آئیں گے نہ سفارشی ہوں گے۔ اب ان کو پتہ چلے گا، او ہو ہم نے تو سمجھا تھا یہ سفارش کر کے ہمیں چھڑائیں گے، ہم ان کے سجدے کرتے تھے، نظر نیاز منت منوتی، او ہو یہ تو اللہ کی صفات میں شریک نہیں تھے، الہ صرف اللہ تھا، عبادت اس کی کرنی چاہیے تھی۔ جب مشرکین کو یہ بات سمجھ آئے گی ہمارے سارے نیک اعمال برباد ہیں، کوئی بھی آج سفارش کرنے والا نہیں ہے، تو کہیں گے اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا۔ آؤ جی کھولو مولانا سورۃ الانعام، یہ آیت کا نمبر ہے 22۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، 118 صفحہ 118۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز جمع کریں گے ہم ان تمام کو، شرک کرنے والے بھی جمع اور جن کی عبادت کرتے تھے وہ بھی جمع۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان کو جنہوں نے شرک کیا تھا، جنہوں نے شریک بنائے تھے، ہم مشرکوں کو کہیں گے اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہیں تمہارے شریک، الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم سفارشی خیال کیا کرتے تھے، آج کہاں ہیں سفارشی، جن کو شریک بنایا تھا یہ ہماری سفارش کریں گے، آج کہاں تمہاری امداد کیوں نہیں کرتے۔ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ، پھر نہیں ہوگا گندہ جواب ان مشرکوں کا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فتنتہم کا معنی کرتے تھے گندہ جواب، مشرکوں کا گندہ جواب۔ الا ان قالوا، مگر یہ کہ مشرک کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، اللہ کی قسم ما کنا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب میری طرف دیکھیں تو میں دو جملے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ قیامت میں فرمائے گا تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم سمجھتے تھے یہ ہماری سفارشیں کریں گے، تو یہ قسم اٹھا کر کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں تھے، نہ
یہ دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے؟ آپ کا جواب تو درست ہے لیکن محبت سے جواب نے اونچا نہیں دیا۔ قیامت میں شرک کرنے والے مشرک کہیں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے، یہ شرک نہیں کرتے تھے؟ مولانا قیامت میں کیوں انکار کریں گے ہم شرک نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے شرک کو گناہ سمجھا ہی نہیں تھا۔ شرک کو گناہ، یہ تو شرک کو ادب سمجھتے تھے، ہم تو ادب کر رہے ہیں اس لیے کیا ہم تو شرک نہیں کرتے تھے۔ ایک اور دوسرا جواب یہ ہے جب قیامت میں یہ دیکھیں گے کہ آج تو نجات توحید کی وجہ سے مل رہی ہے، کہیں گے اللہ ہم بھی شرک نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی نجات دے دے۔ اللہ کہے گا نہیں تم تو مشرک تھے۔ آؤ مولانا، وَقَالُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا یہ مشرک انکار کرنے والے ہوں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، آخرت کا ڈرامہ تخفیف اخروی، جس روز قائم ہوگی قیامت۔ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس روز لوگ قسم قسم کے ہوں گے، کچھ جنتی ہوں گے کچھ جہنمی ہوں گے۔ اس روز لوگ یتفرقون، جدا جدا ہو جائیں گے، قسم و قسم کے لوگ ہوں گے، جدا جدا ہو جائیں گے، کچھ جنتی ہوں گے کچھ جہنمی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت آ گئی، خوشخبری۔ اب اس یتفرقون تفرقے کا بیان سنو، کیسے لوگ جدا جدا ہوں گے۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے نمبر ایک اور عمل کرتے رہے نیک، عقیدہ بھی ٹھیک عمل بھی سنت کے مطابق، فہم فی روضۃ، ان کا انجام مال پس وہ باغ میں یحبرون، انعام دیے جائیں گے۔ جو موحد ہوئے اعمال بھی سنت کے مطابق ہوئے ان کو باغوں کے اندر انعام دیا جائے گا۔ یحبرون حبور سے ہے بمعنی سرور اور خوشی، ہر طرح کا سرور ان کو نصیب ہوگا، ہر طرح کی خوشی ان کو نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تخفیف اخروی، پس بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، نمبر تین آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان کا بار اور انجام اور نتیجہ، کفر کیا ایک، آیتوں کو جھٹلایا دو، قیامت کا انکار کیا تین، انجام فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، پر یہی لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، سبحان اللہ۔ مولانا اس کا تعلق سورت کی ابتدا کے ساتھ ہے، اب جملہ غور سے سننا ہے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، جب تمہیں کافروں پر مشرکوں پر غلبہ دینے والا اللہ، تو سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ علماء کے لیے کہتا ہوں یہ مفعول مطلق ہے، سبحانہ اس کا فعل محذوف ہے، سبحو سبحانہ، سبحو سبحانہ، پاکیاں بیان کرو اللہ کریم کی، پاکیاں بیان کرو اللہ کریم۔ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تیرا کوئی شریک، ذات میں بھی لا شریک، صفات میں بھی لا شریک، عبادت کے لائق ہونے میں بھی لا شریک، غلبہ دینے والا اللہ، تو سبحان اللہ، اللہ کو شریکوں سے پاک سمجھو۔ کب؟ ہی نہ تم سونا، خاص طور پر جب تم شام کرتے ہو، وہی نہ تصبحون، اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ شام کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، صبح کے وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تم سون کہا نا شام، اس میں دو نمازیں آ گئی، مغرب بھی آ گئی، عشاء بھی آ گئی، تصبحون کہا، فجر کی نماز آ گئی۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے حمدیں ہیں، وجہ یہ علت آ گئی ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کون سی حمدیں کون سی تعریفیں جو اللہ کا حق ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَعَشِيًّا حِينَ تُظْهِرُونَ، سبحان اللہ، وَلَهُ الْحَمْدُ۔ مولانا علت ہے، علت علماء کے لیے جملہ کہتا ہوں، یہ سبحان اللہ جو ہے نا، سبحو سبحان اللہ، یہ جملہ انشائیہ ہے، علماء غور کریں، یہ جملہ کیا ہے، خبریہ نہیں ہے، امر ہے نا، سبحو سبحانہ، تو یہ انشائیہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی انشاء والا کریں گے۔
سبحان اللہ کے قرینے سے اس کا معنی بھی انشاء والا کریں گے۔ اصل مجبوری یہ ہے کہ علماء کا ہونا مجمع، علماء کی محفل، طالب علم ہوں، بڑی کتاب، پھر تو اور لطف آتا ہے، لیکن اب تو چونکہ مستورات بھی ہیں اور باقی عوام ساتھی بھی، تو سادہ بات کرنی پڑتی ہے۔ تو سبحان اللہ جملہ انشائیہ ہے، امر ہے، سبحو سبحانہ، اس کے قرینے سے لہ الحمد اس کا معنی بھی انشاء والا کریں گے۔ کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اس کو شریکوں سے پاک سمجھو، اس کی پاکی بیان، اور وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی حمدیں بیان کرو کہ جتنی تعریفیں اللہ کے لائق ہیں، اللہ کا حق ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ آسمان و زمین میں جتنے بھی حمد کے قابل کام ہیں وہ اللہ کر رہا ہے۔ تعریف کے قابل جتنے بھی کام ہیں، اللہ کا نام لے لیں، برکت آ جائے محفل میں اللہ کی طرف سے۔ حمد کے لائق جتنے بھی کام ہیں وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ جن کاموں پر تعریف کرنی چاہیے وہ صرف اللہ کر رہا ہے۔ جو تعریفیں اللہ کا حق ہیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وعشیًا، اور پچھلے وقت یعنی عصر کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرو، حمدیں بیان کرو۔ وحین تظہرون، اور جب تم دوپہر کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کی حمدیں بیان کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں 5 نمازوں کا ذکر آ گیا، اب غور کریں، میں 5 نمازیں ثابت کر رہا ہوں۔ ہین تمسون، جب تم شام کرتے ہو مغرب اور عشاء آ گئی۔ تصبحون، صبح کرتے ہو فجر آ گئی۔ عشیًا، پچھلے وقت یعنی عصر کا ٹائم اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تظہرون، دوپہر کرتے ہو ظہر کی نماز۔ 5 نمازوں کا اکٹھا ذکر آ گیا۔ مولانا سبحان اللہ تسبیح سے مراد نماز ہے، کوئی سوال کرے یہاں 5 نمازوں کا تو ذکر نہیں ہے، وقت کا ذکر ہے، تمسون، تسبحون، عشیًا، تظہرون، تو جواب یاد رکھنا تسبیح سے مراد سبحان اللہ نماز ہے، کیونکہ اول تا آخر نماز تسبیح ہے۔ اول تا آخر سبحانک اللہم، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، نماز اول تا آخر تسبیح ہے۔ انسان قولاً و فعلاً اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یخرج الحی من المیت۔ بھائی ظفر، آپ کو ایک سارے ساتھوں کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ میرا قبول کر لو، اللہ توفیق دے آگے بیان کرنا۔ پہلے مجھے سوال کا جواب بتائیں سارے دوست۔ میرے سر میں درد ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میرے سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر علاج میرے ہاتھ کا کرے گا؟ جی، آنکھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے میرے کان کا علاج شروع کر دیا، یہ ڈاکٹر عقل مند ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آنکھ میں تکلیف ہے، وہ علاج کان کا شروع کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاتھ میں زخم ہے، وہ پٹی پاؤں پر لگا رہا ہے، یہ عقل مندی ہے؟ جس قسم کی بیماری ہو تو علاج بھی اسی قسم کا ہونا چاہیے۔ مولانا میری طرف دیکھیں، مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہوتا ہے تو توحید بھی اسی قسم کی بیان کی جاتی ہے۔ مشرک کا شرک جس قسم کا ہوگا توحید بھی اسی قسم کی بیان کی جائے گی۔ میری طرف دیکھیں، اگر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے نا، سجدہ کرے، طواف کرے، جھکے، تو اس وقت توحید ہوگی اعبد اللہ، اس وقت توحید کیا ہوگی؟ میں نے یہ لفظ یاد کروانے آپ کو، مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے تو اس وقت توحید کا بیان کون سا ہوگا؟ اعبد اللہ، عبادت کرو صرف اللہ کی۔ نمبر 2، اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے نا، اس وقت توحید ہوگی سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں نہیں ہے۔ سبق دہرائیں، اگر مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے اس وقت توحید کون سی ہوگی؟ جی، سارے کیا ہوگی؟ اور اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے تو توحید کیا ہوگی؟ نمبر 3،
اگر مشرک تعریف غیروں کی کرے اس وقت توحید ہوگی الحمدللہ. اس وقت توحید کیا ہوگی؟ مشکل کشا فلاں ہے، حاجت روا ہوگا، نہیں الحمدللہ. جو تعریف اللہ کا حق ہے وہ اللہ کے لیے ہے. مشرک غیروں کی تعریف کرے تو توحید ہوگی الحمدللہ. اور اگر مشرک غیر اللہ کو پکارے تو توحید ہوگی ادعو اللہ. تو اس وقت توحید کیا ہوگی؟ ادعو اللہ. خیبانہ پکار صرف اللہ کی کرو. آگے اور اگر مشرک برکت غیروں میں مانے تو توحید ہوگی تبارک اللہ. تو توحید کیا ہوگی؟ برکت دینے والا صرف اللہ ہے. اور اگر مشرک مرضی غیروں کی مانے جیسے پیر کی مرضی، فقیر کی مرضی، اس وقت توحید ہوگی ماشاء اللہ. اس وقت توحید کیا ہوگی؟ لکھو مولانا حاشیے پر. مشرک کا شرک، یہ بات آپ کو لکھوا دیتا ہوں. مشرک کا شرک مختلف قسم کا ہو تو بیان توحید بھی مختلف طریقے سے ہوگا. نمبر 1، مشرک غیر اللہ کی عبادت کرے تو توحید اعبد اللہ. ایک ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، آپ کو خلاصہ لکھوا رہا ہوں. نمبر 2، اللہ کی صفات غیروں میں مانے تو سبحان اللہ. نمبر 3، غیروں کی تعریف کرے تو الحمدللہ. جلدی قلم چلائیں. نمبر 4، غیر اللہ کو غیبانہ پکارے تو ادعو اللہ. نمبر 5، خیر و برکت غیر کی طرف سے مانے تو تبارک اللہ. نمبر 6، مرضی غیروں کی مانے تو ماشاء اللہ. حضرت میں نے ایک تحفہ دیا ہے ساتھیوں کو، وہ لکھوایا ہے، آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. حضرت وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے، اہل علم ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے، ان کی شفقت ہے، تشریف لے آتے ہیں. حضرت باظفر شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر شیخ پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی بات ہے. حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے جس قسم کی بیماری اور مرض ہو تو علاج ویسے کیا جاتا ہے. میں نے دوستوں کو مثال سنائی ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤں، میرے کان کا علاج شروع کر دے. عجیب آدمی ہو بھائی، تکلیف آنکھ میں ہے تم علاج کان کا کر رہے ہو. تو حضرت شیخ پنجپیر فرماتے جس قسم کا شرک ہو توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے. جو مرد ہو گئے. اب 6 نمبر 1 پڑھو تو کیا لکھوایا؟ نمبر 1 میرا تعاون تو کرو. نمبر 1، اگر مشرک غیروں کی عبادت کرے، سجدہ، طواف، نظر نیاز وغیرہ وغیرہ تو اس وقت توحید کا بیان ہوگا اعبد اللہ. عبادت کرو صرف اللہ کی. نمبر 2، اگر مشرک اللہ کی صفتیں غیروں میں مانے اس وقت توحید کا بیان ہوگا سبحان اللہ.
اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ کی صفتیں کسی میں نہیں ہے۔ نمبر 3، مشرک اگر غیروں کی تعریف کرے تو اس وقت توحید ہوگی الحمدللہ۔ اور نمبر 4، اور اگر مشرک غیروں کی پکار کرے فلاں مدد فلاں مدد، توحید ہوگی ادعو اللہ، اللہ ہی کی پکار کرو۔ اور اگر مشرک برکت غیروں کی طرف سے مانے، پھونک مار دینا، قبر کی مٹی اٹھا کر لے آؤ، گھر میں برکت ہوگی، اس وقت توحید ہوگی تبارک اللہ۔ اور نمبر 6، اگر مشرک مرضی غیروں کی جی میں پیر دی مرضی آوے، جی میں ساڈے بابے دی مرضی آوے، دربار والے کی نہ اس وقت توحید ہوگی ماشاء اللہ۔ یوں جس قسم کا شرک ہو توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے۔ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، ایک مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، حضرت شیخ فرماتے تھے مانا کر رہا تھا لا الہ الا اللہ، سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا یہ کیا معنی کر رہے ہو، کھول کر مسئلہ بیان کرو نا۔ لا الہ جھانگ والا حضرت سلطان باہو الہ نہیں، جن جن کی عبادت ہو رہی ہے ان کا نام لے کر مسئلہ بیان کرو نا، ان کا ولی ہونا برحق ہے لیکن الہ نہیں۔ لاہور والا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لا الہ، لاہور میں توحید بیان کرنی ہو تو کہنا پڑے گا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ الہ نہیں۔ گجرات میں مسئلہ توحید بیان کرنا ہو تو کہنا پڑے گا حضرت شاہ دولہ الہ نہیں۔ ولایت پر جس قسم کا شرک ہو تو توحید بھی اسی قسم کی بیان کرنی چاہیے۔ او مولانا یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، قیامت کی پہلی دلیل تھی 7 والے صفحے پر، اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اللہ کریم پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ اب یہ دوسری دلیل آ گئی قیامت کی، یخرج الحی من المیت، نکالتے اللہ کریم زندہ کو مردے سے، و یخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے۔ علماء کے لیے کہتا ہوں الحی یہ استعارہ ہے برائے مومن، اور المیت استعارہ ہے برائے کافر۔ اب میں مختصر المانی تو نہیں پڑھا رہا، اشارہ میں نے کر دیا۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، اللہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندے سے۔ ویحیی الارض بعد موتها، اور آباد کرتے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ مولانا خیال جو اللہ زندہ کو مردے سے نکال سکتا ہے، مردے کو زندہ سے نکال سکتا ہے، ویران زمین کو بارش برسا کر آباد کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جس طرح اللہ کریم زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، زمین کا سینہ چیر کر انگوریاں نکالتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ جملہ معترضہ ہے۔ فرمایا من آیاتی ان خلقکم من تراب۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، ذرا آیتوں کو دیکھیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ پیش کیا کہ اس مقام پر 5 نمازوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ آپ کے ذہن میں بات ہے نا، اللہ نے 5 نمازیں مقرر کیوں کی ہیں؟ میرا سوال تو سنیں، اللہ نے 5 نمازیں مولانا فجر کی نماز اس لیے ہے کہ نئی زندگی مل گئی، ہم سوتے اور نیند میں فوت ہو جاتے۔ پھر ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے ایک عالم دوست سے رات کے وقت سوئے، صبح جب جگانا چاہ تو فوت ہوئے پڑے تھے۔ تو فجر کی نماز کیوں ہے؟ نئی زندگی مل گئی۔ دوسری نماز کون سی ہے؟ ظہر۔ ظہر کی نماز کیوں ہے؟ عیش و آرام کے اسباب ہمیں حاصل ہو گئے، نماز کے بعد اٹھے، کاروبار یہ وہ کھانا پینا ناشتہ وغیرہ، یہ عیش و آرام کے اسباب مل گئے۔ فرمایا اب ظہر کی نماز ادا کرو۔ اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر کی۔ ظہر کے بعد اگر کچھ ہم سے غفلت ہو گئی نا اللہ کی یاد میں، عصر کی نماز کے ذریعے اس غفلت کی تلافی ہو جائے۔ اس کے بعد کون سی نماز آئی؟ مغرب کی۔ مغرب کی نماز کیوں آئی؟
دن کی نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، دن کی نعمتیں ہم پر پوری ہو گئی ہیں، اللہ شکر میں ہم مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد عشاء کی نماز آ گئی، عشاء کی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کے بعد سونا ہے، خاتمہ اچھا ہو گیا، دن اچھا گزر گیا، اللہ خاتمہ اچھا ہو گیا، تیرا شکر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آگے چلو جی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، مولانا خیال کرنا اس مسئلہ کے دلائل لکھیں جملہ حاشیے پر، جلدی کریں جلدی، من آیات ہی کے سامنے اس مسئلہ توحید کے دلائل جو فتح کا سبب بنا۔ بس فتح کس مسئلے کی وجہ سے نصیب ہوگی؟ توحید کی وجہ سے۔ اب ذرا اس مسئلہ توحید کی دلیلیں سنو، جو مسئلہ فتح کا سبب بنا تھا مسئلہ توحید، اس مسئلہ توحید کی دلیلیں سنو۔ فَمِنْ آیَاتِهِ، عقلی دلیل نمبر 1، اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ کہ اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ ہم تو مٹی کے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ مٹی تو نہیں ہے، سوال تو سمجھو۔ اللہ فرماتے ہم نے تم کو مٹی سے بنا، ہم کو مٹی کے ہیں، یہ مٹی تو نہیں ہے، یہ تو گوشت ہے، خون ہے اس کے اندر، گوشت ہے، یہ مٹی کے تو نہیں ہے۔ جملہ یاد رکھنا، پورے قرآن میں کام آئے گا انشاءاللہ۔ ایک ہے ہمارا مادہ بعید، بعید مانا دور والا مادہ، ایک ہے مادہ قریب۔ مادہ بعید دور والا مادہ مٹی ہے، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے تھے۔ اب جہاں اللہ فرمائے گا میں نے تم کو مٹی سے بنایا، اس سے مراد آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہوگا۔ او تمہارا پہلا جو مادہ تھا نا، میٹیریل، وہ مٹی تھا۔ اب تو سمجھئے نا، میٹیریل وہ مٹی تھا، یہ اس کا اشارہ ہے۔ اور جہاں اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا، یہ مادہ قریب ہے، قریب والا مادہ ہمارا پانی کا قطرہ ہے جس سے ہم بنے۔ آؤ جی، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم بشر بن کر خون کے اور گوشت کے، تنتشرون چلتے پھرتے ہو زمین میں۔ اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر تم اچانک بشر بن کر تنتشرون پھیل جاتے ہو، چلتے پھرتے ہو زمین میں۔ ایک عقلی دلیل، ومن آیاتہ، دوسری عقلی دلیل، اور اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے فائدوں کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، لام نفع کے لیے، من انفسکم تمہاری جنسوں میں سے، ازواجن بیویاں، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں۔ کیا معنی جنس میں سے بیویاں بنائی؟ تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں۔ من انفسکم کا مطلب تو احباب غور سے سنو، تم بھی انسان ہو اور تمہاری بیویاں بھی انسان ہیں، جنس ایک ہے۔ کیوں اللہ نے تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں تم لڑائی کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، یہ معنی ہے۔ اللہ نے بیویاں انسان اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم لڑائی کرو، لِتَسْكُنُوا۔ آپ ایسا ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی مجھے شک پڑ گیا۔ حیدرآباد میں سندھ تو شاہی بازار ریشم گلی ہے، ریشم گلی، تو ہم وہاں کھڑے تھے، ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ کوہاٹ کے تھے، حیدرآباد میں رہتے تھے، تو وہ یہاں میاں والی میرے پاس انہوں نے آ کر دورہ تفسیر پڑھا تھا۔ خیر میں جاتا ہوں حیدرآباد سندھ بیانات کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ گاڑی ہماری وہاں کھڑی تھی، باقی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ کہا ہاں بالکل۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو بات سناؤں۔ وہ کہتے اتفاقاً میں بھی کام کے لیے آیا ہوا تھا، تو ایک آدمی اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ اچھا، دوسری بیوی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی پہلی بیوی ہے، اور پہلی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کی دوسری شادی ہے۔ اچھا، وہ اپنی بیوی کو لے کر آیا، گاڑی یہاں پارکنگ میں لگائی جیسے ہماری گاڑی کھڑی تھی اور باقی گاڑیاں کھڑی تھیں، تو وہ ساتھی کہتے ہیں میں بھی کسی کام کے لیے آیا ہوا تھا، ادھر کوئی چیز خریدنی تھی۔ اتفاق کی بات، ایک بیوی کو لے کر آیا وہ ریشم گلی میں شاپنگ کے لیے، دوسری جو بیوی تھی نا وہ بھی شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خیر اس نے شاپنگ کی، اس نے دیکھا بھئی یہ تو میرے خامد کی گاڑی ہے، تو وہ آ کر گاڑی کے پاس کھڑی ہو گئی، ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا، ابھی خامد آگے پیچھے تھا، شاپنگ ہو رہی تھی نا،
تو دوسری بیوی بھی آ گئی، وہ بھی اسی گاڑی کے قریب آ کر کھڑی ہو. اس نے کہا بھائی یہ تو میرے خامد کی، اس نے کہا نہیں یہ میرے خامد کی بیوی ہے، گاڑی ہے. اب وہ کہتے میرے شوہر کی گاڑی ہے، وہ کہتے میرے شوہر کی گاڑی ہے. عجیب، شوہر بھی آ گیا، انہوں نے کہا یہ میرا شوہر، اس نے کہا یہ میرا ہے. اچھا ہون پتہ لگ گئے تا خفیہ شادی کی دی پی ہے. دونوں نے سینڈل اتارا اور مارنا شروع کر دیا اس کو. اب وہ مار کھا رہا ہے، بیویوں سے کون چھڑائے اس کو، سارا بازار اکٹھا ہو گیا، مار کھا رہا ہے. یہ ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی اس لیے بنائی تاکہ لڑائی کرو، یہ معنی ہے. سن دے بیٹھے ہو قاری صاحب دوجی شادی تو نہیں کی تھی، اجن پہلی نہیں کی تھی، پہلی کی تھی نے. اچھا خیال کرے بات، وہ دوجی دی تو کو میں مثال تو سنا دیتی ہے. ہائے ہائے او مولانا اب منع کروں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اس نے پیدا کی تمہارے فائدے کے لیے تمہاری جنس میں سے بیویاں. تم انسان، بیویاں انسان. کیوں؟ اس لیے فائدہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کریم نے کر دی یعنی رکھ دی تمہارے درمیان. کیا اللہ نے رکھ دیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان مودتاً پیار. اللہ نے میاں بیوی میں پیار رکھ دیا، ورحمتاً اور ہمدردی رکھ دی ہے. ایک لفظ اوپر لکھ لے مودتاً پر، مودتاً خصوصاً جوانی میں، جلدی کرے جلدی، خصوصاً جوانی میں اللہ نے میاں بیوی میں پیار رکھ دیا. رحمتاً کے نیچے لکھے ہمدردی، خصوصاً بڑھاپے میں. جوان ہوتے ہیں محبت زیادہ ہوتی ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں نا میاں بیوی دونوں میں ہمدردی بڑھ جاتی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں توحید کی، لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ لقوم یتفکرون، مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں. مولانا اگر بیوی انسان نہ ہوتی، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا، بیوی کو انسان بنایا، تم بھی انسان بیوی بھی انسان. فرمائی یہ میری قدرت کی نشانی ہے. بیوی انسان نہ ہوتی، اچھا وہ ہوتی جن، نہیں ہو سکتی تھی. اللہ بیوی جن بنا دیتا ہماری. اچھا وہ جن ہے تو بندہ سبق پڑھا کرنا، سبق پڑھ کر یا کاشتکاری کر کے دکانداری تو تھکا ہارا جب گھر جاتا، وہ تو جن ہے، شریر قوم ہے، وہ بن جاتی بلی میاؤں، ہاں بندہ خوش ہو جاتا. وہ ہے جن بیوی، اور وہ بنی ہوئی ہے بندر. بندر جب گھر تھکا ہارا پہنچا، او بندر بیٹھا، وہ بھاگ کر کبھی ادھر چڑھ گیا کبھی ادھر چڑھ گیا، پھر بندہ خوش ہو جاتا. چپ کر بیٹھے ہو. یہ فرمایا میری قدرت کی نشانی ہے، تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں، تم سکون حاصل کرو. بیوی جن ہوتی وہ تو شرارتی مخلوق ہے. او مولانا سبحان اللہ. ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہاری بیویاں انسان بنائی ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف. اب جملہ سنو، میں سپیکر بند کر رہا ہوں. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے. اسی مقام پر لکھا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. مولانا ہر خواہش پوری کرنے سے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے. قاضی ایاز سے رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس مقام پر، اپنی گھر والی سے، اپنی بیوی سے خواہش پوری کرو تو دل منور ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں اطمینان قلب ہے. آؤ جی ایک اور جملہ آپ کو سناؤں اگر آپ کا ذوق ہو تو. ایک اور جملہ سنو. یہ جو دو لفظ آئے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے تمہارے درمیان پیار رکھ دیا، ہمدردی رکھ دی. مولانا مودت کا ایک معنی جماع ہے. کیا عرض کیا؟ مودت کا ایک معنی جماع، میاں بیوی کا اکٹھا ہونا، قربت. مودت کا ایک معنی جماع ہے اور رحمت کا ایک معنی اولاد ہے. کیا مطلب؟
یہ اللہ کریم کی مہربانی ہے. اللہ نے تمہارے میاں بیوی کے درمیان محبت رکھ دی ہے, تم کٹھے ہوتے ہو, اللہ اولاد دیتا ہے, شوق بھی پورا ہو گیا, اولاد بھی مل گئی. آگے چلو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, مودت کا تعلق جوانی سے ہے. مودت کا تعلق جوانی میں محبت ہوتی ہے, اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. بوڑھے ہوتے ہیں دونوں تو ہمدردی آپس میں بڑھ جاتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سبحان اللہ, یقیناً اس بات میں کئی نشانیاں ہیں توحید کی, لیکن مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں. فمن آیاتہ, اللہ کریم کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. مولانا اسباب اطمینان تین ہیں. انسان تین چیزوں سے مطمئن ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے سکون, لتسکنوا الیہا, کوئی بے چینی نہ ہو, فکر رہو, لتسکنوا. نمبر دو مودت, میاں بیوی نے جو زندگی گزارنی ہے نا, اس کی بنیاد محبت پر ہے. اگر آپس میں نفرت ہوگی کیسے گزارا کریں گے؟ عورت کو نفرت ہے خامت سے, خامت کو نفرت ہے اپنی بیوی سے, کیسے ان کا نظام چلے گا آگے؟ اور نمبر تین رحمت. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کریں, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں. انسان ہے کمی بیشی, نہیں تو آٹا ملے دے ویلے ہلدی کیوں بیٹھی, یہ کوئی طریقہ ہے؟ مارنا شروع کر دیا, کوئی طریقہ ہے؟ آؤ مولانا. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور زمین کا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ, یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے. زبانوں کا اختلاف, گوشت کا ٹکڑا ہم سب کا ایک ہے, لہجہ الگ الگ ہے, زبان الگ الگ ہے. کوئی پشتو بول رہا ہے, کوئی سریکی, کوئی پنجابی وغیرہ وغیرہ, کوئی بروہی زبان بول رہا ہے. اچھا پھر زبان ایک ہے نا, اس میں بھی لہجے کے اندر فرق ہے, لغت کے اندر فرق ہے. ہم سریکی والے کہتے ہیں نا آؤ جی چلیے وہنے ہیں, کھاؤں پیوں, میاں والے کہتے ہیں کھواں پیواں. اچھا سرگودا میں ہم پڑھتے رہے, قریب ایک قصبہ ہے وہاں 2 سال میں پڑھا چوکیرا. وہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا بھئی تکھے تکھے چلو یار, تکھے تکھے. اچھا میاں والی کے لوگ کہتے ہیں ترکھے ترکھے, یہ درمیان میں رے کو ڈال دیتے ہیں, ترکھے ترکھے. اچھا وہ علاقے والے کہتے تھے ٹھو ٹھو, ٹھو ٹھو چلیے یار بھائی جلدی جلدی. اچھا آگے ہم گئے گوجرانوالا, وہاں کہتے ہیں چھیتی چھیتی, چھیتی چھیتی کرو یار جلدی کرو. اچھا بعضوں دیہاتوں میں ہم گئے, وہاں کہتے ہیں جب جب کرو بھائی جلدی جلدی کرو. لفظ ایک ہے جلدی, ہم سریکی میں کہتے ہیں تکھے, پنجابی میں کہتے ہیں میاں والی کے لوگ ترکھے ترکھے کر, وہ کہتے ہیں جی ٹھو ٹھو کرو, چھیتی چھیتی کرو, جب جب کرو. یہ لہجوں کا مختلف, یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فرمایا من آیاتہ منامکم باللیل والنہار, اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چوتھی دلیل تمہارا سونا رات میں اور دن کو اور تلاش کرنا تمہارا اللہ کا فضل روزی. دن کو اللہ کا فضل اور روزیاں تلاش کرتے ہو, رات کو نیند کرتے ہو, یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں لقوم یسمعون, فائدہ اس قوم کو ہوگا جو دلیل کو توجہ سے سنتے ہوں. وَمِنْ آیاتِ, پانچویں عقلی دلیل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یُریکُمُ الْبَرْقَ, اللہ دکھاتے تم کو بجلی, خوفاً واسطے ڈرانے کے, وَطَمَعًا امید دلانے کے لیے. بجلی چمکتی ہے, ڈر ہوتا ہے گر پڑے گی, جلا کے رکھ دے گی. امید بھی ہوتی ہے شاید بارش ہو جائے اور زمین سرسبز ہو جائے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اللہ اتارتا ہے بلندی سے پانی. سما کا معنی میں نے کیا کیا, بلندی, چونکہ بارش آسمان سے نہیں آتی بادلوں سے آتی ہے.
من السما سمو سے ہے اللہ بلندی سے اتارتا ہے پانی فیوئی بالارض بعد موتها وسبا کرتے پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد یقیناً اس بات میں لآیات البتہ کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا مستفیدین لقوم یعقلون جو قوم عقل تام رکھتے ہوں عقل سلیم رکھتے ہوں ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ آگے میں نہیں چلتا میں 4 لفظ آپ کو عرض کرتا ہوں آیت نمبر 21 دیکھیں نا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون جو غور فکر سے کام لیتے ہیں اگلی آیت ان فی ذلک لآیات للعالمین علم رکھنے والوں کے لیے اگلی آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون جو سنتے ہوں اگلی آیت ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون جو عقل سے کام لیتے ہوں مولانا اب مہربانی کریں ذرا ان 4 لفظوں کو دیکھیں یتفکرون غور فکر کرنا للعالمین علم رکھنا یسمعون دلیل کو سننا آگے یعقلون عقل سے کام لینا یہ 4 درجے ہیں مولانا اشارہ کر دیا جو مشرک ہیں ان کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں مشرک کے پاس یتفکرون غور فکر بھی نہیں ہے مشرکوں کے پاس عالمین علم بھی نہیں ہے مشرکین یسمعون دلیل کو سنتے ہی نہیں ہیں مشرکین یعقلون عقل سے کام لیتے ہی نہیں ہیں میں علماء کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الادنی اوپر سے نیچے آنا غور کریں غور علماء غور کریں اس کو کہتے ہیں ترقی من الاعلی الی الادنی اعلیٰ سے ادنی کی طرف آنا آیتوں کو دیکھیں میں اعلیٰ سے ادنی کی طرف آ رہا ہوں میں فٹ کرتا ہوں پہلے کیا تھا یتفکرون اگر غور فکر کرے نا بندہ تو ہی سمجھ سکتا ہے مشرکین غور فکر نہیں کرتے دوسرا تھا عالمین فرمایا فکر تو بڑی چیز ہے اگر توحید سمجھنی ہو تھوڑا سا علم بھی کافی ہے تھوڑا علم ہونا تو ہی سمجھ آ جائے گی اگر مشرکوں کے پاس علم ہی نہیں ہے چلو یار غور فکر نہیں ہے علم نہیں ہے کم از کم بندہ کان لگا لے بیان کرنے والے کی طرف یسمعون سننے سے بھی توحید سمجھ آ جائے گی چلو یار غور فکر نہیں کیا علم نہیں ہے کان نہیں لگائے تھوڑا عقل استعمال کر لے پھر بھی توحید سمجھ آ جائے گی مشرکوں کے پاس 4 چیزیں نہیں ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ حواس بندے کے درست ہونا یعقلون سمجھ سکتے لیکن نہیں ثم من آیاتی 6 عقلی دلیل اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین بامرہ پیروں کے حکم سے یہ معنی ہے فقیروں کے حکم سے کھڑے آسمان و زمین مونا کھولو سورۃ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 396 ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا 396 ان اللہ یمسک السماوات والارض یقیناً اللہ کریم نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو اللہ نے بند کیا ہوا آسمانوں کو اور زمین کو ان تزولا کہ ہٹ جائیں اپنے مرکز سے مرکز کو نہیں چھوڑتے مرکز سے نہیں ہٹتے اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے یمسک اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے والا انسان تھا اور اگر آسمان و زمین ہٹ جائیں اپنی جگہ سے ان امسکہما نہیں روک سکتا ان دونوں کو من احد کوئی ایک من بعد ہی اللہ کریم کے سوا یہاں بات کا معنی سوا والا ہے آسمان و زمین اپنی جگہ چھوڑ دیں کوئی بھی ان کو نہیں روک سکتا اپنی جگہ سے کھڑے ہونے پر اپنی جگہ چھوڑ دیں کوئی بھی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں انہو کان حلیما غفورا یقیناً اللہ کریم بڑا حوصلے والا ہے شرک دیکھتا ہے لیکن جلدی عذاب نہیں دیتا غفوراً اگر وہ مہلت کے دوران توبہ کر لے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے
آسمان و زمین کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ او مولانا ان تقوم السماء والارض بامری، یہ کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اللہ کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون، پھر جس وقت بلائے گا اللہ کریم تم کو بلانا، یہ قیامت کے ثبوت کے لیے جملہ لایا گیا، جملہ معترضہ۔ ثم اذا دعاکم، جس وقت اللہ کریم بلائے گا تم کو بلانا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، اس وقت تم نکلو گے قبروں سے زندہ ہو کر۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساتویں عقلی دلیل آ گئی، اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کے قبضے میں ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، ساری کی ساری مخلوق اللہ ہی کے لیے حکم کی تابع ہونے والی ہے۔ قانتون، حکم کے تابع ہونے والے، سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کسی کو دم مارنے کی بھی جرت نہیں ہے۔ اللہ حکم دے بیمار ہو جاؤ، کس کی جرت ہے بیمار نہ ہو؟ صحت مل جائے کون ہے بیمار کر سکے؟ گرمی ہو سردی ہو دن اور جیسے بھی اللہ کریم چاہے۔ کل لہو قانتون، سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے حکم کے تابع ہونے والے ہیں۔ جتنے بھی جہان میں امور ہو رہے ہیں ساری مخلوق اس کی تابع۔ ورنہ اللہ کافروں کے بارے میں کہے کہ بیمار ہو جاؤ، وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ کافر ہے، غیر مسلم ہے، اللہ کا منکر ہے، دہری ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اس حکم سے مراد امور تکوینیہ ہیں۔ امور تکوینیہ کا معنی جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہیں، ورنہ شریعت کے تو کافر پابند نہیں ہیں، انہوں نے شریعت قبول ہی نہیں کی، اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ میری طرف دیکھیں نا، میں دو جملے عرض کر دوں۔ ایک ہوتے ہیں احکام تشریعیہ، شرعی احکام، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہیں، آداب ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کے تو مسلمان پابند ہیں نا۔ نماز روزے کے تو مسلمان پابند ہیں، لیکن جو امور تکوینیہ ہے نا، کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، سردی گرمی، خوشی غمی، دکھ سکھ، صحت بیماری، ان میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم کیوں نہیں ہیں، اللہ کے منکر کیوں نہیں ہیں، دہریہ کیوں نہیں، وہ بھی اللہ کے پابند ہیں۔ کون ہے جو اللہ کا حکم ڈال سکے؟ اللہ کہے تم بیمار ہو جاؤ، غیر مسلم کی جرت ہے کہ وہ بیمار نہ ہو؟ ہاں، سارے اللہ کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، آٹھویں عقلی دلیل آ گئی، اور وہ اللہ کریم وہ ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی بار پیدا کرتے مخلوق۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہ تو سارے مانتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے پہلی بار۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر لوٹائے گا اس کو، دوبارہ زندہ کرے گا اس کو۔ قطعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے، یقینی دلائل سے ثابت ہے، اللہ زندہ بھی کرے گا۔ وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ دوبارہ زندہ کرنا، وہ کمانا سمجھے احباب، وہ اور وہ اعادہ، دوبارہ زندہ کرنا، احون علیہ، بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ پر۔ دوبارہ زندہ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ مولانا یہ ہمارے اعتبار سے فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے تو ہر چیز آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو تم اس کو مشکل سمجھ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ ہونا مشکل ہے یا آسان ہے۔ نہیں نہیں، تمہارے لحاظ سے سوچو نہیں، میں اللہ پر بہت آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے صفت اعلیٰ، مثل کا معنی صفت، اور معنی سنیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے شان اعلیٰ، اللہ ہی کے لیے شان اعلیٰ۔ فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں۔ حضرت قتادہ نے معنی کیا، حضرت مجاہد نے معنی کیا، مثل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، مثل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، لا الہ الا اللہ، الوہیت کا حق آسمان و زمین میں صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے صفت اعلیٰ، اللہ ہی کے لیے شان اعلیٰ، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن الحکیم حکمتوں والا ہے۔ فی الحال دوبارہ زندہ نہیں کیا، جب وقت آئے گا، قیامت آئے گی، اس وقت اللہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے ہے مثل اعلیٰ، شان صفت۔ بات تو بڑی مشکل ہے، میں جو علماء تشریف فرمائے نا ان کو لکھوا دیتا ہوں، ذرا چھوٹا سا جملہ علماء لکھ لیں۔
عوام ساتھیوں کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، علماء کے لیے ہے، حاشیے پر لکھ لیں۔ اللہ مثل اور مثال سے پاک ہے۔ مثل لفظ ٹھیک لکھنا، مثل اور مثال سے پاک ہے۔ اور اللہ کے لیے مثل کا ذکر، مثل و نور ہی وَلَهُ الْمَثَلُ، مثل کا ذکر اللہ کے لیے قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ دیکھیں نا یہاں ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، مثل کا ذکر اللہ کے لیے سورہ نور میں ہے، مثل نورہ کمشکات۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق لکھیں، آپ کو فرق لکھوا دوں۔ ہر وہ چیز جو دوسرے سے کچھ مماثلت اور مناسبت رکھتی ہو، اسے مثل کہتے ہیں۔ یہ بڑی علمی بات ہے جو میں نے علماء کے لیے لکھوا دی ہے۔ بالکل ایک جیسا ہونا اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ مثل کچھ مناسبت اور کچھ مماثلت ہو، اس کو مثل کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے مثل کا تو ذکر ہے قرآن میں، مثال کا ذکر نہیں ہے، مثل کا ذکر نہیں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، واللہ زبردست ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے، حکمتوں کا مالک ہے۔ وضو کر لیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔